اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ نہایت قابل احترام طلباء قرآن، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ، جیسا کہ میں نے کل اپنے درس میں یہ اناؤنس بھی کیا تھا کہ آج ہم انشاءاللہ یہ سورہ البقرہ کی دو 138 ہے، بقرہ کی 138 آیت صبغۃ اللہ کے حوالے سے انشاءاللہ آج بات کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے تمہید کے طور پر کچھ ایسے مقامات میرے سامنے آئے ہیں کہ میں چاہتا ہوں وہیں سے بات شروع کی جائے۔ معزز طلباء قرآن، یہ قرآن جو ہے خالق کائنات کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہمیں ملا ہوا ہے، جو ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، یہ ان کی طرف سے ہمیں تحفہ دیا گیا ہے۔ اور یہ قرآن ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے ساری زندگی۔ قرآن کے رنگ میں وہ رنگ چکے تھے، چلتا پھرتا قرآن، یعنی ہر حوالے سے قرآن کریم کے ساتھ جڑاؤ۔ اور قرآن کریم ایسی کتاب ہے کہ یہ انسان کو اپ گریڈ کرتی ہے اور انسان کے کریکٹر کو مضبوطی عطا کرتی ہے، استحکام بخشتی ہے یہ کتاب۔ تو لہذا اس کو سننے سے پہلے میں کئی دفعہ پہلے بھی یہ بیان کر چکا ہوں، سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کے حوالے سے، جو ہمارے قرآن کریم کی جو کاپی میرے پاس موجود ہے اس پہ 218 صفحہ ہے، جس میں 12 دفعہ میں نے یہ خالق کی طرف سے یہ جو آیت آئی ہوئی ہے میں بیان کرتا رہتا ہوں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب تمہارے سامنے قرآن پیش کیا جائے، پڑھایا جائے، تو کیا کرنا ہے؟ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، نہایت کی توجہ سے غور سے سننا ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ یعنی ایک فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، نہایت توجہ سے، خاموشی سے، آج سے سننا اس کو۔ اس سے اللہ فرماتا ہے کہ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تمہارے اوپر کیا ہوگا؟ رحمت آئے گی، رحمت۔ تو اس لیے یہ قرآن کریم جو ہے یہ واقعی قرآن کریم ہے، مجید ہے۔ اس کے مختلف اسماء گرامی ہیں، کہیں کریم کہا گیا ہے، کہیں مجید کہا گیا ہے، اس کو مختلف ناموں سے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو آج ہم جو میں چند اپنے یعنی ایسے بنیادی جو مقامات ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس وقت یہ موومنٹ وہاں مکہ میں شروع ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنا کریکٹر جو پیش کیا ہے، یہ سورہ جو یونس ہے اس کی آیت نمبر 16 میں فرمایا کہ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ سورہ یونس اس کی آیت نمبر آپ کو 16 ملے گی۔ یہ ہے مومن کی شان، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اور اس قرآن کریم پر۔ ان کو چاہیے کہ اپنا کریکٹر مضبوط کرے، یہ دو نمبریاں چھوڑ دیں۔ مومن کی شان نہیں دو نمبری کرنا، جھوٹ، ملاوٹیں، بددیانتیاں، بدعہدیاں یہ چھوڑنی پڑتی ہیں۔ یعنی قرآن جو ہے یہ کیا کرتا ہے انسان کی؟ یہ کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے، کریکٹر بلڈنگ انسان کو کیا کرتا ہے؟ یہ مضبوط پلیٹ فارم جو ہے وہ فراہم کرتا ہے۔ تو مومن کی شان یہ ہے کہ وہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جو جس وقت بھی انسان کھولتا ہے ہر وقت تر و تازہ، ہر وقت تر و تازہ۔ یعنی آپ غور کریں کہ قرآن کریم جو ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ اور جناب علی وہ جو 23 سال کا عرصہ اس کے اندر سمو دیا گیا، اور اس سے پہلے کی ہزاروں سالوں کی تاریخ جو ہے، تاریخی جو مختلف مثالیں، مختلف واقعات جو انبیاء کے گزرے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل کر دیے گئے۔ اور یہ کتاب ہے کہ اس میں جب بھی آپ کھولیں گے آپ کو ایک نئی ڈائمینشن جو ہے وہ عطا کرے گی۔ یہ وہ کتاب ہے تر و تازہ۔ اگر آج بھی آپ وہی انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں جو مکہ کے اندر آیا تھا تو اس کتاب ہی کو آپ کو اپنا جو ہے وہ اوڑھنا بچھونا بنانا پڑے گا۔ انہوں نے مکہ والوں کے سامنے اپنا کریکٹر تو پیش کیا تھا،
اللہ ہمارا کہ انہوں نے کہا کہ یہ آیت نمبر آپ کو 16 ہے سورہ یونس کی، قل اے رسول آپ اعلان فرمائیں کہ لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم، کہ اگر اللہ کی یہ مشیت، یعنی اگر اللہ اس بات کے حوالے سے اگر اللہ نہ چاہتا تو میں کیسے تمہارے سامنے پیش کر سکتا تھا اس کتاب کو. لو شاء اللہ، کہ اگر اللہ جو ہے، اللہ کی یہ مشیت نہ ہوتی اور اللہ کی چاہت نہ ہوتی تو میں کیسے اس کو تمہارے پر پیش کرتا، تلاوت کرتا، اور تمہیں کیسے اس کا جو ہے وہ ادراک آتا. تو یہ یعنی اس کتاب میں یہ سورہ یونس کی یہ جو آیت نمبر 16 ہے، اور بار بار وہ مخالفین معجزات طلب کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس ضمن میں بھی یہ آیت مبارکہ جو ہے وہ ان کے سامنے پیش کی گئی تھی. اللہ ہمارا قل اے رسول اللہ فرمائے لو شاء اللہ، کہ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ ما تلوتہ، تو میں کیسے پیش کرتا اس کو، علیکم ولا ادراکم بھی، نہ ہی تمہیں اس کا کیا ہوتا ہے ادراک ہوتا ہے. یعنی اللہ نے یہ چاہا کہ اس کا ادراک بھی ہو تو تمہارے پر پیش بھی کی جائے. اگر وہ نہ چاہتا تو کیسے پیش کرتا، میں کیسے بتاتا آپ کو یہ کتاب کیا ہے. تو اس لیے اللہ ہمارا انہوں نے کہا کہ فقد لبثتم فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں نے تمہارے اندر زندگی کا ایک عرصہ گزارا ہے، اور فرمایا کہ تم کبھی اس پر عقل تو کرو. یعنی اپنے آپ کو انہوں نے ایک موسٹ آنیسٹ پرسنالٹی، یعنی ایمانداری کی انتہا، آنیسٹی، دیانتداری اور سچائی، یہ ہے کریکٹر. یعنی مومن بالقرآن کا جو کریکٹر کردار ہے وہ بہت بڑی ڈھارس ہوتا ہے اس کے لیے. ہم نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ بات سیکھنی ہے، گراسپ کرنی ہے اچھی طرح. آپ نے اندر اس کو یعنی اچھی طرح اس کو ہم نے کیا کرنا ہے، اس پر ہم نے قائم رہنا ہے. ہم نے اپنے کریکٹر بلڈنگ کرنی ہے. یہ قرآن انسان کی کریکٹر بلڈنگ کرتا ہے، انسان کے کردار کو مضبوطی فراہم کرتا ہے. مومن ہو وہ جھوٹ بولے، یہ ہو نہیں سکتا. مومن ہو وہ عہد بے عہدی کرے. مومن ہو کہ وہ کسی اور کی طرف جائے گا، وہ اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے یہ ایک قسم کا انسان کو پلیٹ فارم مہیا کرتا ہے. اس زمن میں یہ تو بہت لمبا چیپٹر ہو جاتی ہے بات. میں آپ کو ایک دو آیات جو ہیں وہ شروع میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں ذرا، قرآن کریم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ محمد میں 650 صفحہ ہے، 47 نمبر صورت ہے 650. اس وقت مسلمانوں کو اس قرآن کی طرف آنے کی شدت سے ضرورت ہے. یہ تباہ برباد ہو چکی ہے یہ من حیث الامہ، کیونکہ ان کو قرآن کریم کا کانسیپٹ جس حوالے سے دیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں دیا گیا. خالق کائنات کا کانسیپٹ مسلمانوں کے سامنے، خاص طور پر پاکستان کے مسلمانوں کے سامنے جو کانسیپٹ قرآن کریم نے دیا ہے اللہ کا، وہ نہیں دیا گیا. وہ تعلیمات ہمارے سامنے نہیں ہیں. تو میری اٹموسٹ کوشش یہی ہے کہ جتنی اللہ نے مجھے صلاحیت دی ہے میں آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ بڑھائے یہ استعداد، آپ کے فہم میں اضافہ کرے، اور آپ خود کتاب اللہ کے پاس آئیں، پوچھیں اس سے. یہ ہر وقت تر و تازہ ہے. آپ کے مسائل کا، یعنی ہمارے مسائل کا ہر حال اس میں موجود ہے. یہ مایوسیوں سے، کھڈ کھائیوں سے انسان کو نکالتی ہے اور نور کی طرف لاتی ہے. یہ وہ کتاب ہے. تو یہ سورہ محمد کی آیت نمبر 2 ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اعمال صالح کیے. یہ دیکھیں کتنی زبردست آیت آ رہی ہے ہمارے سامنے. والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور اعمال صالح بھی کر رہے ہیں. ان سے کہا جا رہا ہے، ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ وآمنوا بما نزل علی محمد. یہ کیسی آیت ہے؟ یہ بڑی غور طلب آیت ہے. یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے سامنے یہ پہلے مرحلے میں تو ان کے سامنے پیش کی گئی آیت، اور وہ ایمان والے تھے اور اعمال صالح بھی کر رہے تھے وہ لوگ، کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دوبارہ ان پر زور دے کے یہ بات فرما رہا ہے
اور یہ ہمارے لیے اب فرما رہا ہے کہ وہ آمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لاؤ اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی وہی الہی کتاب اللہ، کیونکہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ یہ کیا یہ عجیب یہ آیت ہے جب ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ تو ایمان لائے تھے اور مال صالح بھی کر رہے تھے، اس کے باوجود ان کے اوپر دوبارہ یہ بات کہنا، اس میں کیا تھیم ہے، اس کے اندر کیا جو بہت خاص بات بتائی گئی ہے؟ بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہی تو الحق ہے ہمارے پروردگار کی جانب سے، الحق ٹروتھ، سچائیاں، حقائق، فیکٹس ہے، یعنی قرآن کریم کی جتنی بھی آیات اس کے اندر درج کی گئی ہیں یہ الحق ہے، یہ فیکٹس ہے، یہ حقائق ہے، سچائیاں ہیں یہ۔ اس لیے دوبارہ فرمایا کہ بما نزل علی محمد، اس پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ ہے ان کے پروردگار کی جانب سے الحق، یہ ہے وہ کتاب، یہ ہے وہ نازل کردہ کتاب جس پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور کہا جا رہا ہے ایمان والوں کو ہی، ایمان والوں سے ہی کہا جا رہا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ۔ اور آگے فرمایا کفر عنہم سیئاتہم، یہ کیا کرتی ہے؟ یہ ڈھانپ لیتی ہے سیئات کو، یہ برائیوں کو ڈھانپتی ہے، پردہ پوشی کرتی ہے، کور دیتی ہے۔ اگر انسان سے کوئی کوتاہیاں ماضی میں ہو چکی ہو، کفر عنہم سیئاتہم، اور جب قرآن ان کے سامنے آئے اس کے مطابق چلنا شروع کرے گا، اچھائیوں کی طرف جائے گا تو کفر عنہم سیئاتہم ہو جائے گا، اور ساتھ فرمایا کہ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور تمہارے حالات کو سنوار دے گی یہ کتاب، وَأَصْلَحَ، اصلاح پیدا کر دے گی، حالت کو سنوار دے گی۔ یہ حالات جو اس وقت ہمارے حالات، اس وقت ہمارے پر نوزت کے بادل جو چاہ چکے ہیں، جن کھڈ کھائیوں میں یہ امت گر چکی ہے، ایک ہی حل ہے کہ کلمہ تو ہم سب نے پڑھ لیا ہوگا اور اپنے حوالے سے ہمارے صالح بھی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ہمیں کہا ہے 1440 سال پہلے یہ بات نوٹ کروائی تھی اللہ نے کہ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى محمد، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر ایمان لانا از حد ضروری ہے، یعنی اس کو اوبے کرنا، اس کو فالو کرنا، اس کے اتباع کرنا۔ فرمایا کہ وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ کفر عنہم سیئاتہم وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، وہ کیا کرتی ہے؟ ہمارے حالات کو درست کرتی ہے، خوشحالیاں، کامرانیاں عطا کرتی ہے، بگڑے ہوئے ہماری جو بدحالیاں ہوتی ہیں، ہمارے جو بگڑے ہوئے حالات ہوتے ہیں ان میں اصلاح پیدا کرتی ہے، یہ ہے وہ کتاب۔ اسی لیے ہم جو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ ہم انشاءاللہ یہ 138 کا مطالعہ کریں گے، تو اس میں بات شروع کرتے ہیں 137 سے 137، اس میں بھی وہی چیز فرمائی گئی ہے جو ہم پڑھ کے آ رہے ہیں 47:2 میں، فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ، بہت ہی غور طلب بات ہے یہ کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، کس طرح؟ بِمِثْلِ مَا أَنْتُمْ بِهِ، جس طرح وہ لوگ ایمان لے آئے، وہ صحابہ اس قرآن کے بعد جس طرح وہ ایمان لے کے آئے تھے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، تو کیا ہوگا اس سے؟ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو پس اس کے ذریعے، یعنی اس کتاب اللہ کے ذریعے، بھی کا مطلب قرآن کریم ہے، آمنتم بھی، یعنی اس کے ذریعے، اس کے اوپر، اس کے حوالے سے جو ایمان لائے گا، فرمایا کہ فقط اهتدوا، پس وہ ہے ہدایت یافتہ، وہ ہے جس کو گائیڈنس مل گئی، اس کو گائیڈنس ملے گی، اس کو ہدایت ملے گی۔ وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ،
کہ وہ افراد جو ایمان لائیں گے اس کی مثل کہ جیسے وہ صحابہ ایمان لے کے آئے تھے. فرمایا کہ فقط اہتدوا، تو بس اس طرح کیا ہوگا، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اور فرمایا کہ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، اگر تم نے بیک آؤٹ کیا کنی کترائی اس سے، یعنی قرآن کریم کو چھوڑ کر اپنے اپنے حوالے سے جس کو آپ سمجھ دو کہ یہ بہتر ہے، وہ نہیں بات چلے گی. فرمایا کہ ہم فی شقاق، تم کیا ہو، تمہارے پھر اندر کیا ہے، اللہ ہمارا تمہارے اندر پھٹ چکے ہیں. پھر وہ یعنی شقاق کا مطلب ہے پھٹ پڑ جانا، اس کا دراڑیں پڑ جانا. اگر تم اس سے کنی کتراؤ گے تو تمہیں کیا ہوگا، تمہارے اندر دراڑیں پڑ جائیں گی. شقاق فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس تمہارے لیے تمہارا اللہ ہی کافی ہے. یہ یعنی اللہ کا کلام، اللہ کی کتاب کے حوالے سے اللہ کافی ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس کافی ہے تمہارے لیے اللہ. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ السمیع بھی ہے اور العلیم بھی ہے، نہایت ہی سننے والا اور نہایت ہی علم رکھنے والا، جاننے والا. تو یعنی ہم نے ایمان لانا ہے اس کتاب کے اوپر، اور کتاب پر ایمان لانے سے مراد ہے اس کے احکامات پر عمل کرنا، جس طرح ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین اور جناب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب پر ایمان لائے، اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالا. انہوں نے یہ ہے جو بندہ اس کے مطابق ایمان لائے گا وہ ایمان والا بنتا ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ السمیع العلیم ہے. اب اگلی آیت جو ہے اللہ فرما رہے ہیں صبغۃ اللہ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. یہ بہت زبردست بات اللہ کہہ گیا یہاں پہ. صبغۃ اللہ کہ اللہ کا رنگ جو ہے، اللہ کا رنگ، اللہ تعالیٰ کا جو رنگ، یعنی صبغہ کا مطلب رنگ ہے، جو عرف عام میں ہم اس کا لیتے ہیں، یعنی جو اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں رنگ. اس کی ابھی انشاءاللہ تشریح میں چلتے ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ جو ہے وہ بیلنسڈ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور کلرز ہو ہی نہیں سکتے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم کیا ہیں، ہم اس کے اللہ کے کیا ہیں، عبد ہیں، اس کے عبادت میں ہیں، اس کی عبدیت میں ہیں، اس کے غلام ہیں ہم. یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی اسٹیٹمنٹ. دیکھیں آپ، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کے تو عبد ہیں. جیسے نحنو لہو مسلمون، نحنو لہو صالحون، یہ قرآن کریم کے مختلف جگہوں پر آیا ہے، مسلمون، صالحون. تو اس طرح یہاں عابدون کا ہے، یعنی حق حکمرانی کو تسلیم کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی. عبد یہ ہوتا ہے، عبدیت کہتے ہیں اس کو کہ وہ اپنے سے جو بدتر ہوتا ہے، یعنی مولا اللہ، اس کی غلامی اختیار کرنا، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوئے. اور جہاں تک تعلق ہے صبغۃ اللہ، یعنی اللہ کے رنگ میں رنگ لینا. اللہ سے بڑھ کر تو کسی کا ہو سکتا ہے رنگ. اس کو ہیو کہتے ہیں انگریزی میں. ہیو ایک تو خالی کلر ہوتا ہے نا، ہیو ہوتا ہے کہ ملٹی ڈائمینشنس جو کلرز ہوتے ہیں، ملٹی ڈائمینشنس. بنیادی کلرز کے علاوہ بنیادی کلرز تو تھوڑے سے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے ہزاروں لاکھوں شیڈ جو ہے وہ بنتے ہیں. لاکھوں، ہمارے سامنے تو وہ ہے ہی نہیں پوری. ہم کتنے شیڈ بنا لیں گے اس میں سے. یعنی اگر ریڈ کلر کے ہی آپ شیڈ بنانا شروع کر دیں تو ہزاروں میں تو وہی چلے جائیں گے. آپ گرین میں شروع کر دیں، بلو کے شروع کر دیں، یلو کے شروع کر دیں، بناتے جائیں آپ کلر سے کلر نکلتا چلا جائے گا. اس کے اپنے اپنے شیڈز ہوں گے. تو اللہ کا جو کلر ہوتا ہے وہ ایک ہی کلر ہوتا ہے، لیکن اس کے جو باقی کلرز ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے کلر کے حوالے سے جو بات آ رہی ہے وہ اللہ کی، یعنی اس کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں اللہ کی، اس کی خالقیت، اس کی مالکیت، اس کی ربوبیت، اس کی رضاکیت، اس کی کریمیت، اس کی رحیمیت، یعنی اس کی مختلف پہلو ہیں، مختلف جہتیں ہیں اس کے کلرز کی.
اور وہ اس کی جو کلرز ہیں وہ اس حوالے سے، یہ نہیں کہ وہ رنگ ہے کوئی رنگدار چیزیں ہیں، یعنی وہ صفات الہیہ کی بات ہو رہی ہے. صبغۃ اللہ، تمام صفتیں جو ہیں، تمام اس کے جو پہلو ہیں، تمام اس کے ڈائمینشن جو ہیں وہ اللہ کے اندر موجود ہیں. اللہ بینگ کریٹر، اللہ بینگ خالق کائنات ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اللہ کے کلرز، اللہ کے ہیو. انگریزی میں ہیو کہتے ہیں، HUE. آپ کھولیں ڈکشنری دیکھیں کیا مطلب ہے ہیو کا، سمجھ لگ جائے گی آپ کو. اور پھر بناتے جائیں اسے کلر، اور اس کی کائنات پر ہی غور کر لیں. آپ انسان کبھی کائنات کے اوپر غور تو کرے، جو کائنات کے اندر بسی چیزیں ہیں. یہ مختلف پھلوں کی قسمیں دیکھیں آپ، مختلف آپ وادیوں میں گھومیں، آپ سمندروں کے پانیوں کو دیکھیں، آپ کتنے کلرز کا پانی ملے گا آپ کو. کہیں گرین ہے، کہیں بلو ہے، کہیں ڈارک بلو ہے، کہیں وائٹ ہے، کہیں بلیک ہے. ایک نہیں ہے، بے شمار کلرز. کہیں پانی آپ کو جا کے آپ دیکھیں، آپ گھومیں، سیرو فلد کریں، کس قسم کے رہنمائیاں جو پھیلی ہوئی کائنات کے اندر. اس کے آپ کبھی یہ جو برڈز ہیں، برڈز دیکھیں آپ، کبھی آپ کھولیں وہ آپ کو مل جائیں گے نیٹ کے اوپر. اتنے کلر ان برڈز کے، ان پرندوں کے، ان جانوروں کے. انسان وہاں وہ کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ. تو یہ آپ پہاڑوں میں چلے جائیں، پہاڑوں کے اندر جو وہ چل رہی ہیں، میلوں میل چل رہی ہیں، وہ اس کے مختلف کلر چل رہے ہیں. اس میں سے پتھروں کی لائنیں آپ کو ملیں گی. یعنی اللہ نے اس قدر رنگ پھیلائے ہوئے ہیں. لیکن اللہ کا جو اپنا رنگ ہے وہ توحید ہے، وہ الہ واحد کا ہونا ہے، وہ اللہ ہے. اور اس اللہ کے اندر سے پھر جو ہے وہ بے شمار اس کی صفات الہیہ جو پھیلی ہوئی کائنات کے اندر. ابھی قرآن کریم میں کچھ ہم دیکھیں گے. اور انہی کو اللہ تعالیٰ نے اسماء الحسنی قرار دیا ہے. یہ ہے وہ رنگ، یعنی اس کی جو اندر اس کی، یعنی جو اس کی صفات ہیں، صفات الہیہ جو ہیں مختلف قسم کی، یہ ہے اس کا کلرز. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. یعنی ہم اگر آپ اللہ کے رنگوں کو انسان اگر اپنے اندر منعکس کرنا شروع کر دے، یعنی صفات الہیہ کو علی حد بشریت اپنے اندر ان کو کیا کرے، منعکس کرنا شروع کر دے، تو دیکھیں وہ کیسے اس کے اندر سے وہ لائٹس نکلتی ہیں اور کتنا انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے اس سے. اور اگر ہر بندہ وہ اپنے اوپر چڑھا لے وہ کلر، جیسا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے چڑھائے تھے وہ کلر اپنے اوپر، یعنی وہ صفات الہیہ کو اپنے اندر پیدا کیا تھا انہوں نے. یعنی اللہ اگر رحیم ہے اور رحیم ہے تو آپ نے بھی رحمت بننا ہے دوسروں کے لیے. اگر اللہ تعالیٰ کریم ہے تو آپ نے، اللہ الکریم ہے اور انسان کو وہ عزت بخشتا ہے، اور آپ نے بھی وہ کرامت والی جو صفت ہے کریم والی انسان اپنے اندر پیدا کرے، وہ ربوبیت والی پیدا کرے، وہ اپنے دائرے میں وہ بھی ربوبیت کا کام کرے. کائنات میں پھیلے ہوئے جو لوگ ہیں، انسان ہیں، جو مخلوقات جو ہیں. تو یہ ہے اس کا مطلب. صبغۃ اللہ کا مطلب یہ ہے اللہ جو ہے یہ ذات ہے، ذاتی نام ہے اس کا. اللہ کا کوئی اور ثانی ہو نہیں سکتا، اس کی مثل کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ کریٹر ہے. اس کے علاوہ دنیا کا، کائنات کا کوئی اور خالق نہیں ہے سوائے اللہ کے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اس سے بیلنس، اس سے متوازن، یہ ہیں ایٹریبیوٹس کہتے ہیں اس کو، فار پرفیکشن. ہر حوالے سے اللہ کے اندر، اللہ کی ذات جو ہے پرفیکٹ ہے. ایک اللہ ہی تو ہے جس کی ذات پرفیکٹ ہے. پرفیکشن کے لحاظ سے یہ تمام اس کے ایٹریبیوٹس ہیں. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً. صبغہ ہیو، رنگ، یعنی ہیو اس حوالے سے کہ اس کے اندر جو اس کی صفات ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں اس کے، اس حوالے سے ہے صبغہ اللہ کی ذات جو ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور اگلی آیت میں فرمایا 139 میں، قل اے رسول آپ اعلان فرمائیں، اتحاجوننا فی اللہ. مخالفین سے بات کہی جا رہی ہے اس زمانے کے،
اور آج بھی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں ان سے پوچھو تم اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، جھگڑے کرتے ہو؟ قل اتحاجوننا فی اللہ، وہ اللہ جس کے بارے میں تم جھگڑتے رہتے ہو، کمیاں کجیاں تلاش کرتے رہتے ہو اللہ ہمارے، ان سے کہو وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ تمہارا پالنہار بھی ہے اور ہمارا پالنہار بھی ہے، وہ تمہاری فیڈنگ بھی کرتا ہے، تمہاری بھی فیڈنگ کرتا ہے، ربوبیت، تمہیں بھی رزق دیتا ہے، وسائل رزق فراہم کرتا ہے، اور ہمیں بھی وہی دیتا ہے، وہی اللہ ہے، اللہ ایک ہی ہے، اور کائنات میں جو وسائل رزق پھیلے ہوئے ہیں وہ تمہیں بھی دیتا ہے، ہمیں بھی دیتا ہے، تم اس سے کیوں انکار کرتے ہو، کیوں بھاگتے ہو اس سے، اور اس کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو؟ فرمایا کہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہیں اور تمہارے اعمال جو تم کر رہے تمہارے ساتھ ہیں، وہ کرتے جاؤ، ہٹتے جاؤ اس سے۔ فرمایا وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، وہاں عابدون تھا، یہاں مخلصون کا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم ہیں اخلاص والے، ہم ہیں اس کے ساتھ خلوص والے، نحن لہو مخلصون، ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہیں، اس کے پروگرام کو لے کے چلنے والے ہیں۔ یہ صحابہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں کہلوا رہے ہیں کہ کہیں ان سے مخالفین سے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم اس کے ساتھ مخلص ہیں، اخلاص میں ہم، ہمارے اندر خالص، ہم اللہ کے خالص بندے ہیں، ہمارے اندر کوئی دو نمبری نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، جس کے ساتھ جڑ گئے ہم، یعنی وہ خالق کائنات جو ہے، جس کے مختلف پھیلی ہوئے کائنات کے اندر اس کی صفات الہیہ جو ہیں، ہم اس کے رنگ میں رنگ چکے ہیں، اور اس کی چاہت کے ساتھ ہم نے اپنی چاہت کو شامل کر لیا ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، جو اس کی چاہت ہے ہماری بھی وہی چاہت بن چکی ہے۔ یہ ہوتا ہے صبغۃ اللہ۔ یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی جو، یعنی آج بھی یہ کہیں زمانہ کچھ نہیں ہوا، قرآن آج بھی موجود ہے، کیونکہ اس کا خالق، اس کا مالک، اس کا جو کلام اللہ خود جو جس کا کلام ہے وہ موجود ہے، آج بھی تر و تازہ کلام ہے اس کا، آج بھی جو لوگ آج بھی جو اس کو لے کے چلیں گے وہی سین آپ کے سامنے بھی آ جائے گا انشاءاللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی تمام موومنٹ اس کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ، ان کی تاریخ، ان کی جو مختلف ڈائمینشنز ہیں ان کی، وہ سارے اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ آپ آ جائیں اس کے اوپر پکڑ لیں، اس پر چلنے کی کوشش کریں، یوں سمجھ لیں کہ وہ موجود ہے، ہمارے اندر ہے، وہ اتنا اعتماد، اتنا انسان کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس پر، ان کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا شروع کر دیں جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، دیکھیں نقشہ کیا بنتا ہے، پھر آج بھی وہ تبدیل ہو جائے گا سارا معاشرہ، مومن کو معراج مل جائے گی اس کی۔ تو اللہ ہمارا وہ کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، کہ ہم اس اللہ کے ساتھ مخلص ہیں۔ صبغۃ اللہ ہوتا ہے یہ ہے جس کے اندر ڈبو دینا اپنے آپ کو، یہ صبغہ جو ہوتا ہے وہ مین چیز ہے، اس کے اندر ہم نے اپنے، جیسے وہ للاری جو ہے کپڑا رنگتا ہے، کیا کرتا ہے وہ کپڑے کو رنگ کے اندر کیا کرتا ہے، اس کا رنگ چڑھ جاتا ہے کپڑے کے اوپر، اگر پکا رنگ اترتا نہیں ہے، وہ کچا رنگ اتر جاتا ہے، اور کپڑے کا صاف ہونا بڑا ضروری ہے۔ اگر کپڑے وہ گندا ہے، اس کے اوپر ڈسٹ پڑی ہوئی ہے پہلے، وہ رنگ کیا چلے گا اس کے اوپر؟ اسی لیے کہا تھا قرآن میں کہ فرمایا تھا کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو تو وہی مس کریں گے جو طاہر ہوں گے۔ یعنی جس انسان کا اندر صاف ہے، دماغ صاف ہے، جس کے اندر شرک نہیں ہے، رنگ تو اس کے اوپر چلے گا نا۔ کپڑا گندا آپ نے دے دیا ہے رنگنے والے کو، تو کیا رنگ چلے گا اس کے اوپر؟ تو اگر انسان نے اپنے رنگ چڑھانے، اللہ کے رنگ جو ہیں اپنے اوپر چڑھانے ہیں، اپنے آپ کو ڈبونا ہے اس کے اندر، تو پہلے اپنے آپ کو صاف تو کرو، وہ باطن نظریات تو پہلے ختم کرو، وہ تو مشرکانہ عقائد لے کر بیٹھے ہوئے وہ تو پہلے ختم کر لو، پھر دیکھیں کیسا رنگ چڑھتا ہے۔ یہ پکا رنگ ہوتا ہے، اللہ کے رنگ ہمیشہ پکے ہوتے ہیں۔ یہ صفات الہیہ جو ہیں، اگر انسان ان کو اپنے اندر اڈاپٹ کرنا شروع کر دے، وہ تو اس کو اپ گریڈ کریں گی نا۔
اس کو کیا کریں؟ مقام بلند دیں گے اس کو، آیات اللہ کی جو یعنی صفات الہیہ جو ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا، اس کے کلر سے بڑھ کر، اس کی صفات سے بڑھ کر، اس کے بیرس اور کون سے رنگ ہو سکتے ہیں؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، یہ ہے مطلب اس کا۔ اور آپ اس میں جتنی مرضی آپ ریسرچ ورک کرتے جائیں، کھلا ہے آپ کے آگے، جہان کھلا ہوا ہے، جتنی میں سمجھ سکا ہوں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اپنی کوشش، اپنی بصارت کے مطابق۔ ابھی اسی طرح آپ آگے چلتے ہیں، یہ آپ کو ایک حوالہ دیتے ہیں، ہم 7:180 نکال لیں۔ یہ سورہ آپ کو ملے گی الاعراف، اس کی آیت نمبر 180، 180 آیت ہے۔ یہ کیا اللہ فرما رہا ہے، کیا اللہ نے ہمارے لیے چیزیں یہ رکھے ہیں، آیات اللہ، صفحہ نمبر 215 ہے، اور اس میں سورہ الاعراف 7 نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 180۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، the most perfection، اسماء الحسنى، گڈلی، موسٹ پرفیکٹ اللہ کے جو اسماء ہیں، اللہ رب ہے تو پورا ہے، اس کے اندر ربوبیت ہے، بیلنسڈ ہے، اللہ رازق ہے، رزق کا بندوبست کرنے والا ہے۔ تو فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، تمام جو اسماء حسنہ ہیں یہ اللہ کے ہیں، یعنی حسن والے، بیلنسڈ، متوازن نام اللہ کے ہیں۔ صفات الہیہ، ہر صفت اس کی بیلنسڈ ہے، متوازن ہے، پوری ہے وہ۔ تو فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اگر کسی کو دعوت دیں تو اس کی طرف بلاؤ، فَادْعُوهُ، اس کے ناموں کی طرف، اس اللہ واحد کے ناموں کی طرف بلاؤ، اسے اس میں ذات کی طرف بلاؤ، جو صفات الہی ہیں اس کی طرف دعوت دو انسانوں کو۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، فرمایا کہ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، چھوڑ دو ان کو تیاگ دو، پرے کر دو ان کو، وَذَرُوا، چھوڑ دینا ان کو دھتکار دینا، پرے کر دینا ان کو۔ کن کو؟ الذین یلحدون فی اسمائہ، جو کمیاں ڈھونڈتے ہیں اللہ کے ناموں میں، جو الحاد بدتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی صفات کا، ان کو چھوڑو ان کے حال پہ۔ فرمایا سیجزون ما کانوا یعملون، ضرور بر ضرور جو ان کے اعمال یہ کر رہے ہیں ان کو بدلہ ان کا ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات الہیہ سے ہٹ کر جو انسان اپنی مرضی کے مطابق اعمال کر رہا ہوتا ہے اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ سیجزون، ضرور بر ضرور ان کو اجر ملے گا، وہ ما کانوا یعملون، ان قریب ان کو ان کا مل جائے گا اجر، وہ لازمی صلاح پائیں گے اس کی۔ سیجزون ما کانوا یعملون، جو اعمال وہ کر رہے ہیں اللہ سے ہٹ کر، الحاد برتا ہوا انہوں نے، الحاد کی راہ یعنی کفریہ انداز، اللہ کی ہدایات کے برعکس وہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ضرور بر ضرور ان کو ملے گی جزا، اس کا بدلہ ملنے سے ساتھ اس کو مل کے رہنی ہے۔ تو اللہ کے اسماء الحسنہ وہ تو بیلنس ہیں، وہ تو ہر حوالے سے متوازن ہے۔ ابھی چلتے ہیں تھوڑا سا آگے، وہ بھی آئیں گے انشاءاللہ، اسماء الحسنہ کی پوری لائن آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی طرح آپ دیکھیں، یہ آپ کو میں لے کے جا رہا ہوں 17:110، دیکھیں ذرا، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، اس کی آیت نمبر ہے 110۔ اللہ فرما رہا ہے، صفحہ نمبر 366 ہے، بنی اسرائیل۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یا رسول آپ اعلان فرمائے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اللہ فرما رہا ہے قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ رسول آپ انہیں کہیں، بتائیں ان کو، اللہ کہو، اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو۔ بڑی وہاں اس وقت یہ کمیاں کدیاں نکالتے تھے، رحمان کیا نیا جی آپ نے ورڈ دے دیا ہمیں، اللہ بھی اور رحمان بھی ہے،
یہ کیا رحمان کے نام سے وہ چونکے تھے، وہ مخالفین، خاص طور پر یہ یہودی اور نصارہ جو تھے۔ اللہ ہمارا ان سے کو قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ اے رسول ان سے کہیں، آپ فرمائیں انہیں کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا اس کو رحمان کہہ کر پکارو، دونوں ایک ہی بات ہے۔ ایا ما تدعو، ایا ما تدعو فلہ الاسماء الحسنى، سبحان اللہ، ایما تم جس نام سے پکارو، فلہ الاسماء الحسنى، ہر نام جو ہے وہ بیلنسڈ ہے، ہر نام متوازن ہے اس کا، الکریم، الحکیم، المجید، الرزاق، یہ تمام نام، الکبیر، المتکبر، القہار، الجبار، یہ ہر نام اپنے اندر ایک بیلنس رکھتا ہے، ایک متوازن ہے، اور اس کے پیچھے حقیقت ہے اس کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ فلہ الاسماء الحسنى، یہ تمام نام جو اللہ تعالیٰ کے اسماء ہیں یہ حسن والے ہیں، ان کے اندر توازن ہے۔ فرمایا کہ ولا تجہر بصلاتک ولا تخافت بها، صلات کو نہ تو بہت لاؤڈ آواز میں پڑھنا ہے، اونچی آواز پڑھنا ہے، نہ ہی بہت دھیمی آواز میں پڑھنا ہے، بلکہ کرنا ہے وابتغ بین ذلک سبیلا، درمیانی راہ اختیار کرنی ہے۔ جب بھی صلات کا قیام عمل میں آئے، خاص طور پر صلات کے اندر، یعنی نہ تو اونچی آواز بہت ہو، لاؤڈ ہو، نہ دھیمی، بالکل کمزور نیچی خفیہ، تو فرمایا کہ وابتغ بین ذلک سبیلا۔ تو آگے فرمایا اللہ نے، اے رسول آپ ان سے یہ بھی کہیں وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، ہر قسم کی تعریف، دا موسٹ پریز وردی، ہائیسٹ لیول ہے حمد کا۔ اے رسول آپ کہیں الحمدللہ، ہر قسم کی تعریفات جو ہے حمد و ثنا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور اللہ کون ہے؟ الذی لم یتخذ ولدا، کوئی بیٹا نہیں ہے اس کا، اس نے کسی کو اپنا اولاد نہیں بنایا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کی بادشاہی میں کسی کی شرکت ہے، کوئی شریک نہیں اس کی بادشاہی میں، وہ اکیلا ہے، اس نے سب کچھ اکیلے نے بنایا ہے، کسی نے اس کی مدد نہیں کی بنانے، کوئی کسی چیز کے بنانے میں وہ کسی کے محتاج نہیں لی، اس نے کس کی مدد حاصل نہیں کی اس نے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور نہ ہی یہ کہ اس کو کمزوری آ جائے، اس کو کسی ولی کی ضرورت پڑے، کسی مددگار کی، یہ بھی اس کو تو کبھی آنا ہی نہیں ہے، بڑھاپا تو کبھی آنا ہی نہیں، کبھی اسے کمزور پڑنا ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں ہوتا ہے نا کہ ہم نے کمزور ہو جانا ہے، جی ایک اسٹیج آنی ہے، بڑھاپا آنا، تو ہمیں اپنے اولاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، جب اس کو کوئی یعنی بڑھاپا آنا نہیں، کمزوری آنی نہیں ہے، تو اس کو کیا ضرورت ہے کسی ولی کی، کسی مددگار کی؟ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ہر قسم کی بڑائی جو ہے، ہر قسم کا اعلیٰ مرتبہ اس کا ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اس کی کبریائی کو کیا کرنا ہے؟ اسٹیبلش کرنا ہے، اس کو بڑا مانتے ہوئے کبریائی کو نافذ کرنا ہے، کبریائی کو کائنات کے اندر تو چل رہی ہے کبریائی، اس کی دنیا، انسانوں کی دنیا کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ ہے وہ بات۔ اب اسی طرح آپ کو چلتے ہیں 20:8 میں دیکھ لیں، وہاں بھی آپ کو یہ چیز مل جائے گی۔ 20:8 393 صفحہ 393 اور طٰہٰ سورت ہے، اس کی آیت نمبر ہے 8۔ فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ وہ ذات ہے، اللہ وہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے اس کے سوا کوئی اور الہ، نہیں ہے کوئی معبود، اس کے علاوہ کوئی اور اللہ نہیں ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اللہ ہے جس کے رنگ کو ہم نے اپنے اوپر رنگنا ہے، جس رنگ میں ہم نے ڈوبنا ہے، ہم نے اپنے اوپر سے کلر کو چڑھانا ہے، وہ ہیو ہم نے اپنے اوپر چڑھانا ہے، یعنی ہم نے رنگ جانا اس کے رنگ کے اندر۔ یہ صبغت اللہ، یہ ہے وہ اللہ، یعنی سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا، نگیشن کرنی ہے، ہر قسم کے الہوں کی نفی کرنی ہے،
اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى، لہ الاسماء الحسنى، ہر قسم کے جو اسماء ہیں اس کے تمام جو اسماء ہیں وہ الحسنى ہیں، بیلنس ہیں. پتہ نہیں کتنے ان اکاؤنٹیبل نام ہے اس کے، ان اکاؤنٹیبل اس کی جو یعنی لا تعداد اس کی جو تعریفات، لا تعداد اس کے جو کارنامے، لا تعداد اس کے حسن توازن والے نام پھیلے ہوئے ہیں. کچھ کا پتہ ہے کچھ کا ہمیں نہیں پتہ. فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنى، تمام نام اس کے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ الحسنى، موسٹ بیلنسڈ، موسٹ پرفیکٹ، موسٹ پرفیکشن، ایٹریبیوٹس فار پرفیکشن. یعنی پرفیکشن ہوتا ہے کہ اپنی ذات اور صفات کے حوالے سے وہ بھرا پڑا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے. اس کے شیڈ جتنے بھی اس کے شیڈ ہیں وہ اپنے اپنے حوالے سے مکمل ہیں، مضبوط ہیں. اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى. اور ان کی میں آپ کو تھوڑی سی لسٹ آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، پھر ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے لیکن کر لیتے ہیں، ابھی ہے تھوڑا سا ٹائم ہمارے پاس. یہ آپ کو ملیں گے کچھ اسماء الحسنى جو ہیں، یہ آپ کو ایک لسٹ ملے گی آپ کو. یہ 59 ہے، 59 نمبر صورت ہے، اور اس میں کچھ ناموں کی لسٹ دی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ دیکھ لیتے ہیں. 710 صفحہ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے، سورہ الحشر ہے، 59 نمبر صورت ہے. اس کی آیت نمبر آپ کو یہ 22 سے شروع کرتے ہیں، 22 سے. کمال ہے. یہ 3 آیات ہیں، ان کے اندر دیکھیں ایک ایک لفظ جو ہے یہ کھولنے والا ہے، ایک ایک لفظ. ان کے اوپر کتنے لیکچر ہو سکتے ہیں، لیکن موٹے موٹے آپ کو انشاءاللہ کرتے ہیں، ابھی اس پر غور کرتے ہیں. آیت نمبر 22 الحشر. فرمایا کہ هو اللہ، اللہ وہ ہے، وہی ہے اللہ، کہ اللہ کی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے. لا الہ الا ہوا. لا کا مطلب ہوتا ہے نو، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی قابل عبودیت ہستی اور نہیں ہے کوئی جس کی ہم کیا کریں، یعنی عبودیت اختیار کریں. کوئی ایسی ہستی نہیں ہے. لا الہ الا ہوا، مگر وہی ہے ایک ہستی، وہ اللہ. اللہ مینوفیکچرنگ، میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اللہ جہاں بھی قرآن کریم میں آئے گا نا، وہ خالق کے حوالے سے زیادہ تر جو ہے نا آپ کو آیات ملیں گی خالقیت کے حوالے سے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسی ہستی نہیں. یہ واحد چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کہ جس نے تخلیق کی ہے ہر چیز کو. کائنات کے اندر جتنی بھی مخلوقات جو کچھ بھی بنا وہ اللہ نے تخلیق کیا ہے، اور اس کی تخلیق میں کوئی شامل نہیں ہے، اس اکیلے نے سب کچھ کیا ہے. هو اللہ، اس لیے اللہ یہ بنیادی ہے، یہ بنیاد ہے، یہ توحید ہے. لا الہ الا ہوا. اور یہ ہے وہ اللہ، یہ الہ واحد جس کی شان یہ ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ عالم غیب کو بھی جانتا ہے، علم ہے اس کا. الغیب کا علم سارا اسی کے پاس ہے، اور موجود کا بھی علم اسی کے پاس ہے. والشہادہ، یہ ہے وہ اللہ، پریزنٹ بھی جانتا ہے اور آنے والا جو دور ہے الغیب، جو ہمیں نہیں علم، جو ہم سے چھپا ہوا ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، الغیب، اس کا بھی علم سارے کا سارا اسی کے ہی پاس ہے. یہ ہے اس کی شان. کون سی ہستی ہے جس کے پاس یہ چیز ہے؟ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. وہی تو ہے الرحمن اور الرحیم، یہ دو صفات اتنی زبردست ہے. هو الرحمن الرحیم، اسی کو کھولنا شروع کر دیں تو کتنے لیکچر اس پہ ہی بن جاتے ہیں. وہی تو ہے الرحمن اور وہی ہے الرحیم.
رحمانیت میں مبالغہ ہے اس کے رحم کا، اس کی شفقت، یعنی رحمان انسان کو جو ایٹ ونس رحم عطا کرتا ہے. سوری، رحمانیت کے اندر یعنی اس میں کیا ہے، بڑا یعنی جیسے ہوتا ہے نا مبالغہ کہتے ہیں، جتنی بھی آپ تعریف کر لیں اس کے رحم کی وہ کم ہے. جتنی بھی آپ تعریف کر لیں وہ کم ہے. اور وہ ایٹ ونس کرتا ہے رحم، یعنی جہاں پہ انسان بے بس ہو، مر رہا ہو، کوئی اس کی پرسانی حال نہ ہو، تو وہاں رحمان آتا ہے. وہ سوری ایٹ ونس. الرحمن هو الرحمن اور الرحیم. اور الرحیم ہے جو کنٹینیوس، مستقل، مسلسل رحم کرنے والا، یعنی نقطہ آغاز سے لے کر نقطہ انجام تک جو مسلسل کنٹینیوسلی رحم کرتا ہی چلا جائے انسانوں کے اوپر، اس کو رحیم کہتے ہیں. الرحیم، الرحمن، یہ دو صفات ہی اتنی زبردست ہے. اور ہم نماز میں بھی، ویسے بھی ہم اکثر اوقات کھانا کھاتے وقت بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ دو صفات تو ہم لازمی پڑھتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہے ہمیں ان کا. بسم اللہ کے اس نام کے ساتھ کون ہے وہ اللہ؟ الرحمن الرحیم، یہ دو صفات کا مالک ہے جو الرحمن. الرحمن کون ہے؟ جو زبردست طریقے سے رحم کرنے والا ہے، یک بار کی فوراً ایٹ ونس. الرحیم جو ہمیشہ کنٹینیوس اللہ بندوں کے اوپر رحم کرتا چلا جاتا ہے. اگر رحم نہ ہو تو ہم تو ختم ہو جائیں. اور اس وقت ہمیں بہت شدت سے ضرورت ہے الرحمن الرحیمیت کی، اللہ سے رحمانیت سے، اللہ رحمان سے رحم مانگنے کی بہت سخت ضرورت ہے. اس کے سوا ہمیں ان ظلمات سے کوئی نہیں نکال سکتا. رحمان اکثر وہیں آتا ہے جہاں انسان ڈائریکٹ اس کو پکارتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمارا الرحمن ہے، الرحیم ہے، نکال ہمیں، دے نجات ہمیں، ان ظالموں کے چنگل سے ہمیں نجات دے دے جنہوں نے ہمیں جکڑ لیا ہے، جنہوں نے ہمیں ظلمات کا شکار کر دیا ہے. مولا ان کے پنجے سے تو ہی نکال سکتا ہے. هو الرحمن الرحیم. اور اسی کو آپ 13:9 میں دیکھیں. آپ کو یہ الرعد ہے سورۃ 310 صفحے پہ، اس کو تھوڑا سا شیڈ دیکھیں، آپ کے یہاں زبردست شیڈ ہے. فرمایا عالم الغیب والشہادہ، کہ عالم وہ غیب کا علم، الغیب کا علم اسی اللہ کے پاس ہے. اور اس سے اوپر والی آیت پہ آپ دیکھ لیں اللہ کون ہے. اللہ یعنی آیت نمبر 13:8 دیکھیں. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار. یہ ہے اللہ. کوئی بھی انثى جو ہے، کوئی بھی مادہ جو ہے جو اپنے پیٹ میں بچہ رکھتی ہے، سب اس کے علم میں ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى، کل انثى، خالی یہ نہیں کہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، جتنی بھی مادہ ہیں دنیا کے اندر، کائنات کے اندر، یعنی مؤنث چیزیں جو بچے پیدا کرتی ہیں خاص طور پر، ان کے حوالے سے کہتا ہے وما تغیض الارحام وما تزداد، جو اس کے اندر جو کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے سرکل، وہ سب سے واقف ہے. یہ ہے وہ اللہ. اس کا سکڑنا، اس کا پھیلنا، یہ سب اس کے علم میں ہوتا ہے. اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد. جو اس کے رحم میں ہوتا ہے اللہ کو سب کچھ پتہ ہے، اس کا بڑھنا، اس کا گھٹنا، اس کا پھیلنا، یہ اس سب کچھ کا علم اس کے پاس ہے. اور وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، ہر چیز اس نے ایک اندازے کے مطابق جو ہے پیدا کر دی. ہر چیز کے پیمانے مقرر کیے ہیں. قدر کا مطلب پیمانہ ہوتا ہے، ویلیوز ہوتی ہیں.
وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اس اللہ نے ہر چیز کے ویلیوز پیمانے مقرر کر رکھے ہیں. اسی لیے اللہ فرما رہا ہے کہ عالم الغیب والشہادہ، وہ جانتا ہے، عالم الغیب کا بھی وہی جاننے والا ہے، اور شہادہ موجود کا بھی وہی جاننے والا ہے. اور آگے فرما رہا ہے اللہ کہ وہ اللہ جو ہے وہ الکبیر ہے. الکبیر، دو صفات ہیں بڑی زبردست، الکبیر و المتعال. الکبیر خالی کبیر نہیں ہے یا خالی اکبر نہیں ہے. الکبیر یہ سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے بڑے پن کی، کسی کا بڑا ہونا. کوئی انسان کلیم نہیں کر سکتا کہ میں الکبیر ہوں. الکبیر صرف اللہ کی ذات ہے. تمام قسم کا کبر کا مالک، تمام قسم کا تکبر، تمام قسم کی بڑائیاں، جتنی بھی بڑائیاں ہو سکتی ہیں، الکبیر کہتی ہے اس کے ہیں کہ تمام بڑائیاں جس میں جمع ہو جائیں، تمام قسم کا تکبر جس کے اندر جمع ہو جائے، بڑا پن. الکبیر. فرمایا کہ المتعال، المتعال وہ عالی مرتبت ہے، وہ بہت ہائیسٹ پرسنالٹی. المتعال یہ ہے وہ اللہ. یعنی میں آپ کو، جو میرے بھائیوں، میرے بچوں، میرے بہنوں، میری بیٹیوں، میری اٹموسٹ کوشش یہ ہے کہ اس اللہ کے ساتھ ہم سب کا جڑاؤ پیدا ہو جائے، جو قرآن کریم کے ذریعے ہمیں جس کی شناخت ہو رہی ہے، جس کی میں شناخت کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ کی شناخت ہو جائے، اس کی واقفیت ہو جائے. کس کی بات کر رہے ہیں ہم؟ بنا دیکھیں، بنا سمجھیں اللہ کی عبادت، اللہ کی عبودیت میں آنا. ہم نے اللہ کے احکامات کو ماننا ہے، اس کو سمجھ کر، اس کی پرکھ کر کے، اس کی پہچان کر کے، اس کی صفات کو سامنے آپ رکھیں، اس کی ذات کو سامنے رکھیں. آپ کا کسی طرح دھیان اٹھے گا ہی نہیں، کیونکہ اس سے بڑا تو ہے ہی کوئی نہیں. السمیع العلیم، سننے والا، نہایت سننے والا اور نہایت جاننے والا، اس سے تو بڑھ کر کوئی ہے ہی نہیں. تو ہم تمام قسم کی اپنے غرضے جو اس کے سامنے رکھیں نا، ہم مانگے تو صرف اسی سے مانگنا ہے. ہم نے کوئی بھی اپنی حاجت ہے، اپنی جو بھی آپ نے کرنی ہے، مشکل کشوائی کروانی تو اس سے کروانی ہے. وہی ہمارا کار ساز ہے، کیونکہ الکبیر ہے وہ، العلیم ہے، الخالق ہے وہ. عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال. یہ ہیں وہ صفات الہیہ، یہ ہیں وہ رنگ جو ہم نے اپنے اوپر چڑھانے ہیں. یعنی ان رنگوں میں رنگا جانا ہم نے، اس کی کبریائی کو ایسٹیبلش کرنا، نافذ کرنا ہم نے. اس کی یعنی اپنے آپ کو اس کا عبد بناتے ہوئے، اس کی غلامی میں رہتے ہوئے، اس کی حکومت کو تسلیم کرتے ہوئے، اس کے بڑے پن کو مانتے ہوئے، اور اپنے آپ کو نیچے رکھنا ہے، بہت نیچے رکھنا ہے، اپنے آپ کو ڈیگریڈ کرنا ہے اس کے سامنے. جتنا انسان جھکے گا، جتنا ڈیگریڈ کرے گا، وہ تو اس کو خود اٹھائے گا، تو اتنا ہی وہ بھاگ لگاتا ہے انسان کو. وہ جو ہم مر رہے ہیں، جل رہے ہیں اس آگ کے اندر، اس سے نکلنے کا صرف حل یہی ہے کہ ہم الکبیر، المتعال، العالم الغیب اور شہادہ، اس اللہ واحد کے ساتھ جوڑے ہیں. اس کی محکومیت ہم اختیار کر لیں. اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ذات کو کیا ملے گی؟ فلورشنگ ہو جائے گی. انسانی ذات کو بڑھوتری ملے گی. جس طرح جتنی وہ اللہ کی صفات کو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرتا چلا جائے گا، اس کی انسانی جو انر سیلف ہے، اس کا ذات جو ہے انسان کی، جو اندر روح جسے کہتے ہیں، وہ اس کو بالیدگی ملے گی. اس کی خوراک یہی ہے کہ وہ اللہ کی صفات کو اپنے ڈھالے اور اس کے مطابق وہ ایکٹ کرے، وہ اس کے مطابق اپنے اعمال کی بجاوری کرے. تو پھر دیکھیں کیا انعام و اکرام اس کو ملتے ہیں. تو لہذا آج ہم اتنے رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پھر کل انشاءاللہ یہ آج سارے ایک لفظ جو ہے وہ کھولنے والا ہے. تو کل ان دو جو باقی آیات ہیں ان کا مزید مطالعہ بھی کریں گے، اور الرحمن الرحیم کے کچھ اور شیڈ بھی ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی.
کہ رحمان اور رحیمیت کیا ہوتی ہے، اور پھر اگلی صفات ہے، ایک ایک لفظ کے اندر صفات اس کی بھری پڑی ہیں۔ انشاءاللہ ان دو آیات کو ان کو کل لے گئے۔ آپ آج اتنا رکھتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا فتنة للذين ظلموا فتنة للذين فسقوا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ پروردگار عالم، ہم نہایت ہی کمزور ناتواں انسان، مولا کریم اس قرآن کریم کے پڑھنے میں، پڑھانے میں، اس کے کسی لفظ میں یا عالم مجھ سے غلطی ہو گئی، مولا مجھے معاف فرما اور میری اصلاح فرما۔ پروردگار عالم، جتنے بھی دوست، جتنے بھی میرے طلباء قرآن کی قرآن سنتے ہیں، مولا ان کے علم اور فہم میں اضافہ فرما۔ پروردگار عالم، میری تو اتموسٹ کوشش یہ ہے کہ تیری اس کتاب کے ساتھ ہم سب جڑ جائیں، ہمارے کانسیپٹ جو ہے، ہمارے جو خیالات ہیں وہ درست ہو جائیں، تیری ذات کو ہم، تیری صفات کو ہم کیا کریں، اپنے اندر پیدا کریں۔ مولا کریم ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس دنیا سے اور اپنے پاکستان کے اندر سے نحوست ختم کرنے کے لیے مولا ہم اٹھیں، ہمارے اندر قوت پیدا کر، استعداد پیدا کرنا۔ پروردگار عالم، ہمارے اوپر جو نحوست کے بادل چھا چکے ہیں، جن کھڈ کھائیوں میں مولا گر چکے ہیں، یا اللہ ہمیں ان سے نکال، ہمارے ملک پر رحمت فرما، ہمارے ان لوگوں کو یا مولا اس کتاب عظیم کی ہدایت عطا فرما، اس کی طرف راغب فرما، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو مولا کریم اس کتاب کی روشنی عطا فرما، اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے مولا کریم جس طرح انہوں نے مولا کریم تیرے کتاب کو سمجھا اور اس پر عمل پیرا ہوئے، مولا کریم ہمیں بھی اس قابل کر دے کہ ہم بھی اس کتاب کو سمجھنے والے بن جائیں اور ہمیں بھی انہی کے سب نے مولا شامل فرما دے۔ پروردگار عالم، ہمارے گھروں میں برکات عطا فرما، رزق میں برکت پیدا فرما، بیماریوں سے، پریشانیوں سے مولا ہمیں آزادی فرما، ہمیں رحمت فرما۔ یہ اس وقت جو ہمارے اوپر اتنی بڑی یہ مولا بیماری آ چکی ہے، اللہ ہمیں سے نجات عطا فرما، اور ہمیں جو مولا کریم ہم جن ظالمین کے چنگل میں جا چکے ہیں مولا کریم، ان سے ہماری نجات عطا فرما، اور ہمیں ایسے لوگ عطا فرما دے جو تیری کتاب کو سمجھنے والے ہوں، تیرے نظام کو سمجھنے والے ہوں، ان کے ہاتھ میں اس ملک کی مولا بھاگ جو ہے، اور ہمیں اس قابل کر دے مولا کہ ہم اس قرآن کے اپنے ذات پر اور اس معاشرے پر نافذ کرنے والے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔